الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کے آداب۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحات 277 پر ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اوپر گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ نمبر 3، مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ نمبر 4، صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے تو حضرت ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور حضرت مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا، کیا بات ہے کہ آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا، جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟ اور امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا، اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے 2 پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروا تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیر سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، خطرہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ نیک لوگوں سے نسبت کی برکت۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے تھے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شاعر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ 6 کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ دینی مسائل چھپانے کی وعیدیں، احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم و مفتی و محدث و مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں، اور یہ سب مذکورہ آیت و احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہے تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے، لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مومنین کی بھی لعنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔